10 افراد ہیں جس میں سے ایک پولیس کا ڈالا، کچھ موٹر بائکس پہ، کچھ CCD کے جو افراد آتے ہیں بغیر سرچ وارنٹ کے، بغیر لیڈی کانسٹیبل کے ان کے گھر داخل ہوتے ہیں۔ ساجد صاحب ہیں ان کو ڈالے میں بٹھا لیتے ہیں، جوہر ٹاؤن تھانے لے کے گئے تھے، انلیگل کنفائنمنٹ میں اس ٹائم پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ جاننا چاہوں گا کہ یہ بزرگ شہری ہیں ساجد نواز، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی ان کا تعلق جو ہے وہ ایک جوہر ٹاؤن میں رہتے ہیں، یہ مین بولی وارڈ جوہر ٹاؤن کے ان کی رہائش ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ویڈیو بنتی ہے ان کی جانب سے ایک بارش میں، وہ کون بناتا ہے؟ یہ اس کا ابھی تک ہمیں علم نہیں چلا کہ یہ کون تھا، کس شخص نے یہ کس ID سے یہ اپلوڈ ہوئی ہے، یا آج تک اس کا پتہ نہیں لگا کہ کس نے یہ وائرل کی ہے ویڈیو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 دن ہو گئے اس واقعے کو، ان کی گرفتاری ہوتی ہے، پھر وہ ایک پولیس کی جانب سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے، تو وہ اس کے بعد رہا ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ یہ 12 جولائی 2025 کا وقوع ہے۔ یہ ساجد صاحب جو ہیں اپنے دفتر سے اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، تو جیسے ہی گھر آتے ہیں تو تقریباً کو 10 افراد تقریباً، جس میں سے ایک پولیس کا ڈالا، کچھ موٹر بائکس پہ، کچھ CCD کے جو ہیں وہ افراد آتے ہیں، وہ ان کے گھر میں بغیر سرچ وارنٹ کے، بغیر لیڈی کانسٹیبل کے ان کے گھر داخل ہوتے ہیں، اور ان کے جو گھر میں جو DVR لگے ہیں، جو کیمراز لگے ہیں، وہ سارے توڑ کے لے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ساجد صاحب ہیں ان کو ڈالے میں بٹھا لیتے ہیں۔ ان کا جو بیٹا ہے عمر، جو پٹیشنر ہے جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں جناب میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ جانا ہے، تو وہ ان کو تھانے لے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ان سے یہ پیغام جو ہے ویڈیو پہ آپ دیکھ رہے ہیں، معافی نامہ یہ لے کے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی تشدد وغیرہ بھی کیا جاتا ہے؟ یہ تشدد کا بھی کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ انلیگل کنفائنمنٹ میں اس ٹائم پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، آخر کدھر ہیں وہ، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے، یہ اس بات کا علم ان کے جو بیٹے ہیں جن کی جانب سے درخواست جمع کروائی گئی ہے، جی ان کو پتہ ہے کہ وہ تشدد ان کو دیکھیں جی جوہر ٹاؤن تھانے لے کے گئے تھے، ان کو 5 گھنٹے بعد انہوں نے ریلیز کر دیا، لیکن ان کے والد صاحب کو ریلیز نہیں کیا انہوں نے۔ اچھا، ہاں جی، جس سے وہ پھر انہوں نے ہمیں جو ہے اپروچ کیا، انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب جوہر ٹاؤن تھانے میں ہیں، جس سے پھر اس کے بعد ہم نے 491 کی پٹیشن دائر کی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق تو یہ ہے کہ SHO سے جب بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ۔ دیکھیں جی انہوں نے تو یہی کہنا ہے ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ان کی جو اولاد ہے وہ آخر سچ بول رہی ہے۔ آخر جو ڈالا آیا ہے، جو سب انویسٹیگیشن والوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ جی سب انسپیکٹر جو آیا ہے، اس کے بعد جو عمران نامی آپ کانسٹیبل دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، جو وائرل ہوئی ہے پکچر، وہ بھی اسی تھانے کا ہی بندہ ہے۔ اچھا ہاں جی۔ اچھا، درخواست جو جمع کروائی گئی ہے اس میں کیا کہا گیا ان کے بیٹے کی جانب سے؟ اس کے یہی سارے فیکٹس ہم نے بیان کیے ہیں جو آپ کو میں نے پہلے بتائے ہیں کہ 12 جولائی کا یہ وقوع ہے، اس ٹائم یہ اس طرح یہ سارا سامان لے گئے ہیں، ہر چیز۔ اس میں جج صاحب نے جو ہے غلام فرید قریشی صاحب ایڈیشنل سیشن جج ہیں، ان کے پاس یہ مارک ہوئی ہے، فکس ہوئی ہے۔ آج ہم نے ان کو جو ہے ایویڈنسز دیے ہیں، سارے جو ہے گواہ اپنا سب جو ایویڈنس دینے کے بعد ہم نے بحث کیے سارے معاملات۔ ان کے بعد جج صاحب نے جو ہے متعلقہ SHO ہیں جوہر ٹاؤن، ان کو ڈائریکشن کیا ہے کہ جی جلد سے جلد کل روز 15/7/2025 کو آپ نے ہمیں کمپریہنسیو رپورٹ دینی ہے، اور اگر یہ ساجد جو ہے ڈیٹنی اگر آپ کی کسٹڈی میں ہے، اللیگلی ہیں، امپروپر ہیں، جس طرح بھی آپ ان کو کل کورٹ میں پیش کریں۔ صحیح ہے جی۔ ان کے بیٹے کو 5 گھنٹے کے بعد چھوڑا جاتا ہے، ابھی تک باپ کا پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، ویڈیو بھی بن جاتی ہے، آپ سے جاننا چاہوں گا، قانون کو بڑے بہتر طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بزرگ شہری ہیں وہ، ان کی جانب سے اس طرح کے نازیبا الفاظ ریاست کے خلاف اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کے خلاف، کیا سمجھتے ہیں غلط نہیں ہے یہ؟ دیکھیں جی دیکھا جائے تو یہ غلط ہے، لیکن یہ انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے کہ آخر وہ انہوں نے ایسے الفاظ بولے ہیں کہ نہیں بولے، کیونکہ آج کل AI کا دور ہے، ویڈیو کس نے بنائی۔ لیکن سر عام آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ AI والی ویڈیو کون سی ہے اور دوسری ویڈیو نہیں جناب، یہ جو جب جس بندے نے بنائی وہ تفتیش کے بعد پتہ چلے گا، فورنزک ہوگا کہ آیا یہ اوریجنل ہے نہیں ہے، کیا معاملہ۔ اچھا، تفتیش کے اندر جس کے اکاؤنٹ کی جانب سے اپلوڈ کی گئی ہے ویڈیو، جی ان کو بھی کیا جائے گا؟ ظاہر ہے یہ سارے پھر اس کو ٹریس کیا جائے گا، یہ سارے معاملات جو ہیں جس طرح اپلوڈ ہوئی ہے، کس نے کی، جو بھی معاملات ہیں سب ٹریس ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، درخواست میں جو خبر چل رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ حبس جاء میں رکھا گیا تھانے کے اندر، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی قانون ہے بڑا، کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان ہے، سب سے بڑا قانون ہے پاکستان، وہ یہ کہتا ہے، اس کا جو آرٹیکل 10 ہے
اس میں صاف لکھا ہے کہ جب بھی بندہ گرفتار ہو تو 24 آورز کے اندر اس کو مجسٹریٹ کے پاس آپ نے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے. متعلقہ جو بھی کمپلینٹ کوڈ ہے اس کے پاس آپ نے پروڈیوس کرنا ہے. اب ریاست کی طرف سے یہ وائلیشن ہے کہ انہوں نے ابھی تک 3 دن ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ابھی تک کسی کورٹ آف لا میں ان کو پیش نہیں کیا. FIR کوئی FIR نہیں, کوئی مقدمہ نہیں ابھی تک, کچھ بھی سامنے نہیں, درخواست بھی نہیں ہے, کوئی کچھ چیز سامنے نہیں ہے ابھی تک. جب گرفتار کرنے آئے تو کس بحاف پہ گرفتار کیا؟ دیکھیں جی, انہوں نے اپنا ڈنڈا سوٹا چلایا, ان کو اٹھا کے لے گئے. اچھا, ہاں جی, صحیح. اچھا, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بعد میں کنفرمیشن ہوگی کہ ویڈیو حقیقی ہے یا AI سے بنائی گئی ہے. جی جی. دوسری جانب تھانے میں بیان ان کا آتا ہے, ویڈیو وائرل ہوتی ہے, وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا, اب وہ بھی AI والی تیار کی گئی ہے. دیکھیں جی, وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ مجھے تو ریئل لگ رہی ہے. اس کو میں کہوں گا بھی ریئل ہے کیونکہ وہ ان کی کسٹڈی میں تھا بندہ پولیس کی, اور وہ آپ کو پتہ ہے پھر جب گن پوائنٹ 100 معاملات پولیس کے سامنے, ویسے بھی یہ کلیئر کٹ وائلیشن ہے لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے, کہ جب بھی پولیس کی کسٹڈی میں کوئی ہو آپ نے کوئی بیان نہیں لینا کسی سے بھی. ٹھیک ہے, انہوں نے کلیئر کٹ وائلیشن کیا. یہ دیکھیں, باقی وہ شریف شہری ہیں, انہوں نے بیان دے دیا. ان کی اولاد بھی جو ان کے جو پٹیشنر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا سرکار کے ساتھ ریاست کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے, ہم معذرت ہیں, جو بھی معاملات ہیں ہمیں معاف کیا جائے. ٹھیک. اچھا, اس میں کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی بندہ بھی گالی نکالتا ہے یا کوئی بھی ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے تو کل کو وہ ویڈیو بناتا ہے اور وہ معافی کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے, جی میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے, میں معذرت کرتا ہوں, تو قانون اس پہ کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں جی, اس طرح کی یہ غلط کام ہے, نہیں کرنے چاہیے اس طرح کے, کیونکہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کسی کی بھی جو ہے ڈگنیٹی کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اب لیکن چونکہ وہ 58 سال کی ایج تھی ان کی, بابا جی کی. اچھا, 58 ایئرز اولڈ ہیں وہ, اوپر سے بارش میں 4-5 فٹ پانی ہے, آپ دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے جذباتی ہو گئے. ان کے پٹیشنر کے جو پٹیشنر ہیں جو اسامہ عمر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ 2-3 دفعہ گرے ہیں پانی میں, پھر اٹھے ہیں, BP کے مریض ہیں, وہ میڈیسنز بھی کھاتے ہیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. جی جی, مطلب پوسیبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے ان سے ایسے الفاظ نکل گئے ہوں. ہو سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اچھا, میں اس میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پولیس والے کی گالی گلوچ والی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس پہ جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل ایشو ہے, اور دوسری جانب اگر عام شہری ہے اس کی جانب سے اس طرح کے الفاظ جو کہ سراسر غلط ہے کسی کے بارے میں بھی بولنا, کیونکہ پاکستان میں آدھی سے زیادہ لڑائیاں گالی گلوچ سے ہی شروع ہوتی ہیں, جس کے بعد چاہے وہ محلے داری یا کہیں بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوہرا معیار ہے؟ جی جی, ایسا ہی ہے, یہ سخت زیادتی ہے. دیکھیں جس طرح وہ شاہد جج صاحب ہیں, انہوں نے جتنے بھی اعلیٰ افسران تھے ان کو نازیبا الفاظ بولے, گالیاں دی, تو اس کو جناب جی میڈیکل جو ہے اس پہ انہوں نے ریلیف دے دیا. لیکن یہ بابا جی کو جو ہے کم از کم انہوں 3 دن ہو گئے ہیں لیگل ڈیٹینشن میں رکھا ہوا. اللہ جانے ان کے ساتھ اس ٹائم کیا ہو رہا ہے, یہ ان کو پتہ ہے یا رب اللہ کو پتہ ہے. اچھا, ہاں جی. لیکن یہ گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ان کو, تو یعنی کہ جب سے وہ ان کے بیٹے کو انہوں نے چھوڑا تھانے, اس کے بعد وہ انہوں نے جناب ان کو تھانے جانے بھی نہیں دیا, اور ان کو مزید جو ہے دھمکیاں دینے کی کوشش کی. اچھا, آپ چونکہ ان کے لائر بھی ہیں, پٹیشن بھی آپ کی طرف سے دائر کی گئی, جی. آپ سے جاننا چاہوں گا حقیقی بنیادوں پر کیا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وہ منسلک ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو جو بیک گراؤنڈ میں نے دیکھا ہے ان کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ان کا بیک گراؤنڈ, کیونکہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور وکیل کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو آپ کو تو آپ نے پوچھا بھی ہوگا ان سے. جی جی, سارے ہم نے معاملات جو ہیں وہ ان سے دیکھے ہیں, سنے, لیکن کہیں سے یہ نہیں لگا کہ وہ ان کا کہیں بیک گراؤنڈ سیاسی ہے. سیاسی بیک گراؤنڈ؟ جی جی, کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ. ان کے بیٹے کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کا سیاسی. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو عام شہری ہیں اور بزرگ شہری ہیں, وہ اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں جو کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں, کسی تکلیف کے اندر ہو سکتے ہیں, کیا ریاست یا کسی بھی حکومتی عہدیدار کے خلاف اس طرح کے الفاظ کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ نہیں جی, بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس کے خلاف ہوں, بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آخر وہ اعلیٰ افسران ہیں بیٹھے ہوئے اوپر, بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. عمر ان کے بیٹے کا نام ہے؟ جی جی, عمر. وہ گلٹی ہیں اپنے اس معاملے پر جو بھی ہوا؟ دیکھیں جی, وہ تو اس ٹائم خود پریشان ہے بہت زیادہ, جو ان کے ساتھ بیت رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے, ہم جو بھی ہے ہم جیسا بھی ہم معافی مانگتے ہیں ان سے.
ٹھیک ہے. اچھا کیا آگے کیس کا بنتا ہے, کب پیش کیا جاتا ہے؟ جی دیکھیں جی, ابھی تو ہم نے پٹیشن دائر کیا ہے, جج صاحب نے جو ہے اسٹرکٹلی ایس ایچ او کو ڈائریکشن دی ہے کہ آپ رپورٹ دیں, یا تو اگر آپ کی کسٹڈی میں ہے تو پروڈیوس کریں ان کو. اب جو ہے ڈیٹ فکس ہوئی ہے ٹمارو کی, ویری نیکسٹ, تو انشاءاللہ تعالیٰ اب امید ہے کہ کچھ بہتر ہی ہوگا.